محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261. آج انشاءاللہ 3 آیات مبارکہ کا دروس ہوگا. اس میں سے پہلی آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں کمثل حبۃ، ایسی ہے جیسے ایک دانہ، انبتت، اگائے، سبع سنابل، 7 بالیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بال میں 100 دانے ہوں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے واسطے چاہے بڑھاتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا جاننے والا ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر خرچ کرنے کے بعد ما انفقوا، جو وہ خرچ کرتے ہیں، من ولا عطا، نہ وہ احسان رکھتے ہیں نہ ستاتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اپنے رب کے ہاں ثواب ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی ڈر ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. قول معروف، مناسب بات کہہ دینا. ومغفرت، اور درگزر کرنا. خیر من صدقت، اس خیرات سے، اس صدقے سے بہتر ہے. یتبعھا اذى، جس کے بعد ستانا ہو. واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے پرواہ نہایت تحمل والا ہے. یہ 3 آیات مبارکہ ہیں. سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 سے لے کر 283 تک، یہ سارے کی ساری جتنی بھی آیات ہیں 61 سے 83 تک، تقریباً یہ 23 آیات بنتی. یہ ساری کی ساری اسلامی معیشت کے حوالے سے رہنمائی ہے، اور اسلامی معیشت کے 3 اہم موضوع. پہلا انفاق فی سبیل اللہ، دوسرا سود کی حرمت اور اس کے حوالے سے اسلامی تعلیمات، تیسرا کسی کو قرض دینے کے حوالے سے ضابطہ اور اس کے اخلاقی تقاضے. یہ 3 بنیادی موضوعات ہیں ان 23 آیات مبارکہ سورہ بقرہ کی، جن میں اللہ رب العزت اسلامی معیشت کے حوالے سے مسلمانوں کی، اہل ایمان کی رہنمائی کر رہے ہیں مختلف انداز سے. ان میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے. جب بھی لفظ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بولا جاتا ہے تو یہ لفظ بڑا وسیع معنی رکھتا ہے. اسی کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کے اندر صدقہ و خیرات ہے. اسی انفاق فی سبیل اللہ کے اندر زکوٰۃ ادا کرنا ہے. اسی انفاق فی سبیل اللہ کے اندر عطیات دینا ہے. اسی انفاق فی سبیل اللہ کے اندر قربانی اور حج بیت اللہ ہے. اسی انفاق فی سبیل اللہ کے اندر مجاہدین کے لیے زاد راہ مہیا کرنا. اور اسی انفاق فی سبیل اللہ کے اندر ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے، دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے، وہ ساری کی ساری انفاق فی سبیل اللہ کی اصطلاح میں آ جاتی ہیں. اور انفاق فی سبیل اللہ اسلامی معیشت کی اہم ترین بنیاد. ایک حدیث مبارکہ ہے صرف ایک رکن اسلام کے حوالے سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الزکوٰۃ کنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے. ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہو، اس کے مال پر سال گزر چکا ہو اور اس کو اپنے مال میں سے 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں.
اور اس کو اسلام کا خزانہ کیوں کہا گیا؟ تھوڑا سا اگر ہم اس فلسفے کی طرف غور کریں، یہ ایک زکوٰۃ کا رکن اگر اہل اسلام صحیح طور پہ ادا کر دیں، صحیح طور پہ ادا کر دیں اور صحیح طور پر ضرورت مندوں تک پہنچ جائے اور ضرورت مند بھی صحیح طریقے سے اس کو خرچ کر لیں، آپ کی معیشت کا پہیہ ایسا چلتا ہے کہ ہر بندہ اس پہ راضی ہو جائے، مال دینے والا بھی راضی ہوگا، لینے والا بھی راضی ہوگا، خرچ کر کے اپنی ضروریات پورے کرنے کی ضرورتیں پوری ہوگی، وہ بازار میں جائے گا، خرید و فروخت بڑھے گی، مارکیٹ اور منڈی میں ریل پیل ہوگی، پھر اس ریل پیل کے نتیجے میں صنعت کا پہیہ چلے گا، ساری اس تگ و دو میں معیشت کا جب پہیہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ مال، رقم مزید اس سے پیدا ہوگی، اشیاء پیدا ہوں گی، لوگوں کی ضرورتیں پیدا ہوں گی۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کا ایک رکن زکوٰۃ کی بات کی، اسی طرح سب کی اگر بات ہم باری باری کر لیں، ہم خود اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھتے ہیں، جب ایام قربانی آتے ہیں تو معیشت کتنی تیزی سے اس وقت بھی اپنی ریل پیل دکھاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی حج بیت اللہ دیکھ لیں، معیشت کا کتنا بڑا ایک سرکل چلتا ہے، جب لاکھوں مسلمان سفر کرتے ہیں وہاں پر تجارتی سرگرمیاں، تو اسلام نے ان چیزوں سے مال امیروں سے نکال کر غریبوں تک پہنچایا ہے، اور غریبوں اور ضرورت مندوں کے خرچ کرنے پر پھر ان کے پاس واپس پہنچ کے پھر ایک سرکل چلتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا الزکوٰۃ کنطرۃ الاسلام، تو زکوٰۃ نے ہی معاشرے کے اندر معیشت کا پہیہ چلایا، یہ اسلام کی بہت بڑی معیشت کے لیے ایک رہنمائی ہے، اس کا پہیہ چلانے کے لیے ایک تگ و دو ہے۔ تو یہی اگلی ساری آیات 3 اصولوں پہ ہیں: معیشت، انفاق فی سبیل اللہ، معیشت سود سے نجات، اور معیشت لین دین کے معاملات میں لکھت پڑھت کی اہمیت۔ تو آج کی آیات سب سے پہلے اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ایک مثال سے بات سمجھا، سادی سی مثال دی کہ جس طرح سے ایک کسان ایک دانہ زمین میں بوتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ انبتت سبع سنابلا، 7 مزید سٹے نکلتے ہیں، اور پھر قرآن کہتا ہے کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ 1 روپیہ خرچ کرنے پر 700 روپے تک اجر آپ کے لیے آخرت میں رکھتا ہے۔ اجر آخرت کا الگ ہے، اور اس کی ریل پیل آپ دنیا میں بھی اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے سے ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، ہمیں ابھار رہے ہیں، اور آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں جب خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح بڑھا چڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے واسطے چاہے بڑھاتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ جو جس نیت سے دے گا اللہ اس نیت سے اس کے مال میں بے شمار برکتیں بھی عطا فرما دیں گے۔ یہ آیت پہلی انفاق فی سبیل اللہ پر ہمیں متوجہ کرنے کے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ ایک اگلا اصول بتایا جو بڑا ہی پائیدار اصول ہے، اور یہ اصول زکوٰۃ کے فوائد و ثمرات میں بڑا اہم ہے، یہ صدقات کے خرچ کرنے بڑا اہم ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ جب کسی کو انفاق کریں، خرچ کریں، صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، مجاہد کا سامان تیار کرنا ہو، یا قربانی کے جانور کا گوشت بھی بانٹنا ہو، جب آپ کسی کو دیں تو اس پر احسان مت چلائیں اور نہ دینے کے بعد اس کو ستائیں۔ یہ بڑا بنیادی سا اصول اللہ نے بتایا کہ دے رہے ہیں آپ اللہ کے نام کے، دے رہے ہیں آپ اللہ کی رضا میں، یقیناً بندوں کو دے رہے ہیں، لیکن آپ اگر اس کے ساتھ ان پر احسان دیں، میں تیری مدد کرتا رہا اور آج تو میں نے تجھے اتنا دیا، اور پھر اس کے بعد اس کو آپ تکلیف میں مبتلا کریں، یہ اسلام کا بالکل بھی اسلوب نہیں ہے۔ اسی لیے ایک محاورہ ہے نا، یہ محاورہ ہم اس کو کسی دوسرے معنی میں لیتے ہیں
نیکی کر دریا میں ڈال، مطلب کیا ہے؟ نیکی کر کے بھول جائیں، کیونکہ اللہ نے ہی اس کا اجر دینا ہے، بندوں کو ان نیکیوں کا بالکل بھی اجر نہیں دے سکتے۔ اور اللہ اسی طرح متوجہ کر رہے ہیں، جب دو تو پھر اس پر نہ کسی پر احسان جتلاؤ اور نہ کسی کو اس پر ستاؤ کہ میں نے تم کو دیا، اور جس کے نتیجے میں کیا ہوگا اگر آپ یہ رویہ اختیار کریں گے کہ دینے کے بعد اللہ سے ثواب کی امید رکھیں گے اور نہ احسان جتلائیں گے نہ کسی کو تکلیف دیں گے، امیر اور غریب کی آپس کی محبت بڑھے گی، دینے والے کی اور ضرورت مند کی آپس کی الفت بڑھے گی۔ کیوں کہ وہ دینے کے بعد بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا، وہ تو سامنے آ بھی جائے تو وہ اس کا بھی اظہار نہیں کرتا کہ میں نے تیری مدد کی۔ یہ اسلام کا بڑا زبردست اسلوب ہے، اگر اسلوب ہمارے ہاں زندہ ہو جائے تو ہماری آپس میں نفرتوں کا بھی خاتمہ ہو جائے۔ اللہ اس پہ فرماتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اپنے رب کے ہاں اجر ہے، اور نہ ان پر کوئی ڈر ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی نہ ان کو دنیا میں کسی طرح کا کوئی خوف میں مبتلا کیے جائیں گے اور نہ آخرت میں کسی غم کا وہ شکار۔ تیسری آیت ایک اور رسول اللہ نے بتایا، اگر تم کسی وجہ سے نہیں دینا چاہتے، بہت برا سوچ لیں آپ کا دینے کا موڈ نہیں ہے، یا اس وقت آپ کی جیب میں نہیں ہے اور مانگنے والا آپ پہ لپٹ کے مانگ رہا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کسی بازار میں چلے جائیں، ہوٹل میں کھانا کھا کے باہر نکلے، دکان سے خریدے، وہاں پہ آپ کو ملتے ہیں، اللہ بہتر جانے وہ ضرورتاً مانگتے ہیں یا پیشہ ور ہے، اللہ ان کی نیتوں کو بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے احوال کی اصلاح فرمائیں اگر وہ غلط ہے۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تم سے کوئی مانگے، بہتر ہے کہ تم نہیں دینا چاہتے تو اس سے اچھی بات کہو یا اس سے کو معاف کر پا، جیسے ہمارے ہاں محاورہ بھی ہے بھی معاف کریں۔ اور پھر اللہ نے اگلی بات فرمائی خیر من صدقہ، یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ آپ دینے کے بعد اس کو ستائیں، اس کو تکلیف دیں، اس پہ احسان جتلائیں، اس سے بہتر ہے کہ اس سے معافی ہی مانگ لیں۔ جیسے کہ بعض اوقات ہم دینے کے بعد بھی چار سنا دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اس چار سنانے سے بہتر ہے تم دو ہی نہ، اس سے معافی مانگ لو، اچھی بات کے ساتھ اس کو رخصت کر لو۔ کیوں؟ تم نے دے بھی دیا اور بعد میں چار سنا بھی دی، وہ تمہارا دیا الٹا تمہارے لیے وبال جان اللہ کے ہاں بن جائے گا، اور اللہ نے اس پر پتہ نہیں اللہ اس پر تمہاری کیا پکڑ کرے، جیسے کہ اللہ فرما بھی رہے ہیں واللہ غنی حلیم، اللہ بے پرواہ نہایت تحمل والا ہے۔ اللہ کو تمہارے اس رویے کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو تم کر رہے ہو یہ اللہ کا حلم ہے کہ تمہیں ابھی تک چھوٹ دی ہوئی ہے، ورنہ اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ تو یہ تین آیات، تین باتیں اللہ نے پہلے فرمایا انفاق فی سبیل اللہ کرو گے اجر عظیم ہے، کتنا اجر ہے اس کی بات ہوئی اور مثال سے اللہ نے سمجھایا۔ دوسری بات جب تم دو تو پھر اس پہ احسان مت نہ جتلاؤ، اور تمہارا معافی مانگ لینا اور اچھی بات کہہ دینا یہ بہتر ہے کہ صدقہ دینے کے بعد تم ان کو دل آزاری کرو۔ یہ اسلام کے مزاج نہیں، اور اس سے ہمیں بچنا